کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ زرداری صاحب کے بیان دینے پر مجھے کوئی گلہ ہے، اس لیے کہ جو پارٹی گلہ کیوں نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، جو پارٹی 3.5 سال سے اپنے چیئر پرسن کے قاتلوں کو ایکسپوز نہیں کر سکی، وہ براڈ ٹو بکس نہیں لا سکی، ان سے اور کیا توقع کی جائے؟ یہ تو بتوں سے امیدیں رکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن مسلم لیگ نون سے بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، آپ کو اطلاع ہی نہیں پہنچی ہے، جب صدر نہیں بولیں گے تو آپ خاموش رہیں گے، جب آرمی چیف نہیں بولیں گے تو بھائی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ ملک کی بڑی پارٹی ہیں، آپ رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو حالات و قرائن نظر آتے ہیں اور عوام کے اندر جو دکھ کا احساس ہے اس دکھوں کی ٹیسوں کو سنیں، ان کے زخموں کا پایا بنے۔ مذمت کر دی ہے نہیں فارملی تقریباً ہر بندے نے مذمت کر دی، نہیں ہر بندے کی بات نہیں ہوتی، جو اسپوکس مین کی بات بھی نہیں ہوتی، میاں نواز شریف صاحب کو بات کرنی چاہیے اور ان سو مینی ورڈز کرنی چاہیے، ان سو مینی ورڈز۔ منور صاحب سے بھی ایک سوال ہے، منور صاحب یہ میں آپ سے اگر اجازت دیجیے گا، جب افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس وقت آپ نے ڈیفنس کاؤنسل فار افغانستان بنائی تھی جی، اور بڑی جلدی مارز وجود میں آ گئی تھی اور ماشاءاللہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ چل رہے تھے۔ آج کچھ اس قسم کی تحریک آپ میں بھی نظر نہیں آتی ہے، کیا الائز کم ہو گئے آپ کے یا کوئی معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے افغانستان پر جب پہلا حملہ ہوا تھا تو اس وقت تمام افغانوں نے اور جو مجاہدین تھے انہوں نے ہم سے مدد طلب کی تھی، پوری دنیا سے مدد طلب کی تھی۔ اس وقت جو جہاد ہو رہا ہے اس کے مقامی لوگ جو جہاد میں ہے، افغان اور طالبان وغیرہ، انہوں نے باہر سے نہیں، میں ڈیفنس کاؤنسل آف افغانستان جو بعد میں ایم اے کی بنیاد بنی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس قسم کے اور وہ حملے کے بعد مارز وجود میں آئی تھی۔ وہ تو یعنی مولانا سمیع الحق صاحب نے وہ ہم نے کوئی مذہبی جماعتوں کی طرف سے بھی کوئی اکٹھا ہوتا دیکھا نہیں ہے، تو ہم جسٹ ونڈرنگ کہ کیا وجہ ہے؟ یہ اصل میں ایم اے کے ٹوٹنے کے بعد مذہبی جماعتیں اس طرح سے اکٹھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن ان ڈیو کورس آف ٹائم آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ راستہ اب کوئی بچا نہیں ہے، آپشن سارے ایک ایک کر کے کلوز ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ الیکٹورل پالیٹکس کے بارے میں، ڈیموکریسی کے بارے میں سوالات اٹھانا شروع کر دیں گے کہ اس کے نتیجے میں تو ہم پر بمباری ہوتی ہے، ریمنڈ ڈیوس ملک کے اندر چلے آتے ہیں اور منمانی کارروائیاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تو لوگوں کو روک رہے ہیں، اسی لیے کل کا جو ہمارا یوم احتجاج ہے ہم تو اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں، قانون کی پاسداری میں کر رہے ہیں، پیسفل رہتے ہوئے کر رہے ہیں، لیکن پورا میسج انشاءاللہ ہم اس میں کنوے کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے اور لوگوں کو ایک بڑی جدوجہد کے لیے تیار کریں گے۔ بڑی جد منور صاحب سے ایک بات بالکل پوچھیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ اچھا منور صاحب دیکھیں، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا اسلام میں قصاص اور دیت کا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام میں بہت ساری چیز، جی جناب میری بات سنیں، اگر چاہے کوئی امریکن ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم ہو، اگر جا کے وہ اس افیکٹڈ خاندان کے ساتھ اسلامک یعنی فنڈامنٹل جو نظریہ ہے اس کے مطابق اگر اپنے معاملات کو خود طے کر لیتا ہے کہ جس کو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو اگر قصاص اور دیت کا کانسیپٹ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں بتانے کے تیار ہوں، آپ خاموش تو ہو نا۔ کیا اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے؟ دیکھیے وہ اسٹیٹ کا مجرم تھا، اس نے ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی، وہ اگر کوئی ڈپلومیٹ تھا اس کے بعد اسلحہ تھا، ریاست کو اس میں باقاعدہ ایک فریب بن کر اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ اور جس قصاص اور دیت کی بات کرتے ہیں، لمحوں کے اندر جس طرح فیصلے ہوئے ہیں اور حکومتوں نے مل جل کر، صوبائی اور مرکزی حکومت نے جس طرح اس کو فرار کرایا ہے، پاسپورٹ بھی تو اس کا یہی تھا، دیت کے اندر پاسپورٹ یہاں تھوڑی رہ جاتا ہے، پاسپورٹ بھی اس کا یہی رہ گیا، اس کو فرار۔ پروگرام تھوڑا سا کلوز کرنا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی قصاص و دیت کا معاملہ آپ نے اسامہ بن لادن کے ساتھ کدھر جوڑ دیا؟ ریمنڈ بیچ میں آیا نا، ہاں جی وہ خود لیا ہے۔ اچھا چلے، اچھا ریمنڈ ڈیوس کی بات کر رہے ہیں۔ قصاص اور دیت میں پہلی شرط ہوتی ہے اعتراف جرم، اس نے کبھی اعتراف جرم ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے میں پھر کیا آج اس جاتے جاتے یہ سمجھوں صاحب دو لفظوں میں، آپ کے خیال میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے، خام خواہ اس کو اچھالے نہیں؟ دیکھو بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں ہے، بات میں صرف ایک آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ پاکستان سیاسی لحاظ سے ایک رسپانسبل گورنمنٹ ہے اور بہت دفاعی لحاظ سے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ صدر پاکستان جس کو مینڈیٹ حاصل ہے پاکستان کے عوام کا، کیا کرنا ہے؟ پیپلز پارٹی کو عوام کے مینڈیٹ کا، اس کو مینڈیٹ ہے، ہم وی کین ناٹ تھنک آف اٹ۔ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کبھی سوچ نہیں سکتی کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی ایک انچ جو ہے نا ادھر سے ادھر۔ اب میں جو ویور سے پوچھنا پڑے گا، پتہ نہیں کتنے لوگ کنونس ہیں یا نہیں ہے، اینی ویز آپ خاقان بھائی سے چلتے ہیں، بالکل آخری
اسٹیٹمنٹ کب آ جائے گی نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں، میں آج میرا خیال ہے موبائل وغیرہ کھولا رکھوں، کوئی ہوتا ہے آ جائے اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، وہ علیل ہے، اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. ان کی پارٹی نے اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے، ان کی پارٹی ہمارا بڑا واضح موقف ہے. ہم صرف یہ چاہتے توقع نہیں ہیں کریں کہ سب سے پہلے حکومت وضاحت کرے کہ یہ معاملہ ہوا کیا. لیٹس ناظرین، یہ ایک آپ کے سامنے سیاسی منظر نام ہے. پس منظر میں آپ کو اس واقعے کا 3 دن سے بتا رہا ہوں. سیاست اس کے اوپر کیسی ہو سکتی ہے اور سیاسی جو رہنما ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک پروفائل ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.